بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا دوست میرے گھر آیا تو وہ میری بیوی کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے حالات خراب تھے اور وہ میری مدد کرنے آیا تھا، اس لیے میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ اگلے روز فیکٹری میں تھا جب پڑوسی کا فون آیا کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد گھس آیا ہے اور تمہاری بیوی چیخ رہی ہے۔ میں بھاگتا ہوا گھر آیا تو میرا دوست زمین پر بیٹھا رو رہا تھا اور بیوی نماز پڑھ رہی تھی، مگر بیوی نے سلام پھیرا تو ہوش اڑ گئے کیونکہ میرا نام علی ہے۔ آج میرے چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ میرے والد میرے بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور مجھے میرے چچا اور چچی نے پالا تھا، مگر آج جب میں 22 سال کا ہوا تو میری چچی نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا کہ میں ان کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا ہوں، اور اسی بات کو لے کر میرے چچا نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں روتا ہوا اپنے دوست شیریار کے گھر جا رہا تھا۔ وہ میرا ایک ہی دوست تھا جو کہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ شیریار سے میری بہت پرانی دوستی تھی۔ اس کے ماں باپ زندہ تھے مگر وہ شیریار پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ ماں باپ کی لاپرواہی اور زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے شیریار غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ اسے لڑکیوں کی اور نشہ کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ میں اکثر اسے سمجھاتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کام میں صرف بدنامی اور رسوائی ہے، مگر وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ آج میں بہت مجبوری میں اس کے پاس جا رہا تھا کیونکہ میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے فون کر کے ایک ہوٹل میں بلوایا تھا۔ جب وہ وہاں آیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم میرے گھر رہو گے۔ اس طرح میں اس کے گھر چلا گیا۔ شیریار کے گھر اس قدر خوبصورت تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جنت کے کسی حصے میں آ گیا ہوں، لیکن وہاں جا کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ویرانی میں آ گیا ہوں۔ میں اس کے گھر میں ایک ہفتے تک رکا رہا۔ اس دوران میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے ماں باپ اسے ملے ہوں یا وہ اپنے ماں باپ سے ملا ہو۔ ایک چھت کے تلے رہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے بیگانے تھے۔ جب شیریار صبح کے وقت اٹھتا تو اس کے مام اور ڈیڈ اس کے اٹھنے سے پہلے یہ آفس جا چکے ہوتے۔ کھانے کی ٹیبل پر صرف میں اور شیریار ہی ہوتے تھے۔ رات کو جب اس کے والدین آتے تو شیریار سو چکا ہوتا۔ مجھے ان کو دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی تھی۔ شیریار کے ماں باپ کو اپنی بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جب مرضی جائے اور رات کی جس پیر آئے اس کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ نشے کی لت میں لگ چکا ہے۔ میں شیریار کو بہت سمجھاتا تھا کہ تم اپنی زندگی برباد مت کرو، لیکن وہ ہر دفعہ یہ کہہ کر میری بات ڈال دیتا کہ جب میرے اپنوں کو ہی میرا کوئی پرواہ نہیں تو تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ میں نے کہا تم میرے اچھے دوست ہو، مشکل وقت میں تم نے مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا ہے، میں کیسے تمہارے لیے ٹینشن نہ لوں۔ ایک دن میں نے شیریار سے کہا کہ مجھے کوئی مکان رینٹ پر لے کے دو، میں تم پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ تب وہ بولا کہ دوست بوجھ نہیں ہوتے، میرا یہ گھر اتنا بڑا کس وقت کام آئے گا۔ تو میں نے کہا نہیں یار، میں یہاں مزید روک نہیں سکتا، چلو تم میرے ساتھ چلو، مل کر کوئی چھوٹا سا مکان کرائے پر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور کچی بستی کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس محلے میں 2 کمروں پر مشتمل ایک مکان ہے جس میں ایک بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا ہے اور دوسرا کمرہ رینٹ کے لیے خالی ہے۔ میں اور شیریار اس بوڑھے آدمی کے گھر گئے۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ ایک لڑکی نے کھولا جس نے اپنا چہرہ کپڑے سے چھپایا ہوا تھا۔ جی فرمائے کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے رہائش کے لیے مکان کی ضرورت ہے، کیا میں آپ کے والد سے مل سکتا ہوں؟ تو وہ ہمیں اندر لے گئی۔ میں نے بوڑھے آدمی سے بات کی کہ مجھے رہائش کے لیے گھر کی تلاش ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس رینٹ پر دینے کے لیے ایک کمرہ ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی بولا دیکھو بیٹا، میری جوان بیٹی ہے اور میں کسی نوجوان کو اپنے گھر میں رہنے کی حق میں نہیں ہوں، کمرہ کرائے پہ دینا میری مجبوری ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کمرہ کرائے پر دے کر ہی ہماری 2 وقت کی دال روٹی پوری ہوتی ہے، لیکن میں یہ کمرہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں بوڑھے آدمی سے بولا انکل آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میں صبح کام پر جایا کروں گا اور شام کو لوٹا کروں گا، صرف میں سونے کے لیے یہاں پر آیا کروں گا۔ وہ بوڑھا آدمی مان نہیں رہا تھا، لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے اور شیریار نے انہیں منا لیا تھا۔ شیریار نے بوڑھے کو آدمی کو ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم دی اور اگلے روز کا کہہ کر ہم واپس آ گئے کیونکہ شیریار کے گھر میرا سامان اور کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے گھر چھوڑنے کے بعد شیریار بولا علی تم کمرے میں جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ شیریار کے جانے کے بعد میں نے اپنے کپڑے اور جو ضروری سامان تھا وہ اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شیریار بھی آ گیا، اس نے آتے ہی کھانا لگوایا۔ ہم کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ شیریار بولا علی تم نے دیکھا تھا اس لڑکی کو؟ میں دماغ پر زور دیتے ہوئے بولا تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ تو شیریار بولا میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں، وہ دیکھنے میں بہت حسین و جمیل لگ رہی تھی،
نقاب تو اس نے ایسے کیا ہوا تھا جیسے کوئی بہت بڑی نیک پروین ہے۔ میرے ذہن میں ابھی بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ مجھے سوچ میں دیکھ کر شہریار بولا، ارے یار تم ابھی بھی نہیں سمجھے کہ میں کس لڑکی کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جہاں تم نے کمرہ کرائے پر لیا ہے، اس بوڑھے آدمی کی بیٹی۔ اب بھی کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ میں بولا، نہیں، غور نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی میں کسی کی بہن بیٹی پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی تو کسی کی عزت ہوتی ہے۔ تب شہریار بولا، زیادہ نیک بننے کی کوشش مت کرو، وہ کون سا تمہاری بہن ہے جو تم اس طرح سے کہہ رہے ہو؟ شہریار کو لگتا تھا کہ پیسے سے ہر خوبصورت لڑکی کو خریدا جا سکتا ہے، مگر میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ اس کی سوچ بہت غلط ہے، لیکن وہ کسی کی سننے والا کہاں تھا۔ اسی رات وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی ایک پارٹی میں لے گیا، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ڈانس کر رہے تھے اور لڑکیوں نے بےہودہ لباس پہن رکھا تھا۔ میں شہریار کو بتائے بغیر گھر آ گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنا سامان باندھا اور کچی بستی جہاں میں نے کمرہ کرائے پر لیا تھا وہاں چلا گیا۔ شہریار جو سو رہا تھا، میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اصل میں مجھے رات والی بات پر غصہ تھا۔ جب اسے پتا تھا کہ مجھے یہ سب پسند نہیں تو وہ جان بوجھ کر مجھے وہاں کیوں لے کر گیا تھا؟ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی۔ دروازہ بوڑھے آدمی کی بیٹی، جس کا نام ریشما تھا، اس نے کھولا۔ اندر جانے کے بعد میں نے سلام کیا۔ مالک مکان بولا، اوپر چلے جاؤ، اوپر والا کمرہ تمہارا ہے۔ ایک کمرہ نیچے تھا اور ایک ہی کمرہ اوپر تھا۔ میں اوپر والے کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ ایک رات میں پرسکون سو رہا تھا کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں جلدی سے اٹھا کہ شاید میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، لیکن آواز تو حقیقت میں آ رہی تھی۔ جب میں نے آواز کا تعاقب کیا تو آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ نیچے جا کر دیکھا تو ریشم کا بابا نیچے زمین پر بے ہوش پر گرا پڑا ہے۔ وہ اپنی بابا کو ہوش میں لانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ریشم کے بابا کو اٹھا کر چرپائی پر لٹھا دیا۔ میں نے ریشم سے پوچھا کہ انکل کو کیا ہوا ہے؟ تب وہ آگے سے کچھ نہ بولی۔ میں نے جلدی سے شہریار کو فون کر کے بلایا اور ہم دونوں ریشم کے بابا کو گاڑی میں لٹھا کر اسپتال لے گئے۔ ریشم کے بابا کی طبیعت بہت نازک تھی، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں 3 دن اسپتال میں ہی رکنا ہوگا۔ شہریار انہیں ایڈمٹ کروانے کے بعد اسپتال سے چلا گیا اور جاتے ہوئے مجھے ریشم کے بابا کے علاج کے لیے کچھ رقم بھی دے کر گیا، کیونکہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رات میں نے اسپتال میں اکیلی ہی گزاری۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ میری جگہ کھڑا ہوتا۔ ریشم جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، وہ اسپتال بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ پردے کا خاص اہتمام کرتی تھی۔ وہ رات اسپتال میں گزارنے کے بعد اگلے دن میں صبح گھر آ گیا تو ریشم بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں تک ڈاکٹرز انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیں گے۔ میری بات سننے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد نیچے آیا اور ریشم سے بولا کہ وہ دروازہ بند کر کے میں اسپتال جا رہا ہوں۔ میں نے اتنی سادہ اور پاکیزہ لڑکی اپنی زندگی بھی نہیں دیکھی تھی۔ شاید یہ ریشم کے والد افضل صاحب کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ وہ کسی غیر سے بات نہیں کرتی تھی۔ اگر کسی غیر مرد کے سامنے جاتی تو پردے میں جاتی۔ میں اسپتال پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ افضل صاحب کی طبیعت نازک سے نازک تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کا کہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پیپرز پر سائن لیے اور آپریشن کی تیاریاں کرنے لگے۔ افضل صاحب کا آپریشن شام کے 5 بجے ہوا۔ ڈاکٹر سے اجازت لینے کے بعد میں ان کے کمرے میں ان سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ مجھ سے بولے، بیٹا میری بیٹی کا دھیان رکھنا، میرے علاوہ اس دنیا میں ریشم کا کوئی نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا میں جی پاؤں گا۔ مجھے اپنی زندگی ختم ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا انکل ایسی بات نہیں کرتے، اللہ آپ کو صحت دے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تب وہ بولے مجھے ایک دفعہ میری بیٹی سے ملوا دو، میں آخری دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تم ابھی جا کر اسے لے آؤ، کیا پتہ سانسوں کی ڈور کب تک ٹوٹ جائے۔ میں ہاں میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اسپتال کے باہر سے میں نے رکشا لیا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے ریشم سے کہا کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے، اس کے بابا سے ملوا رہے ہیں۔ ریشم بڑی معصومیت سے بولی، لیکن میرے بابا تو کہا کرتے ہیں کہ اچھی بیٹیاں گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ میں نے کہا ریشم یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، انکل کی طبیعت بہت نازک ہے، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔
तब रेशम ने जल्दी से बड़े से काले रंग की चादर ओढ़ी और मेरे साथ अस्पताल जाने के लिए चल पड़ी। मैं रेशम को अपने साथ अफजल साहब के कमरे में ले गया। अफजल साहब रेशम को देखकर उठने की कोशिश करने लगे। तब मैंने इन्हें कंधे से पकड़कर कहा, अंकल आप आराम करें। रेशम को देखकर वो रोने लगे थे। रेशम बोली, बाबा मुझे उम्मीद है आप जल्द ठीक हो जाएंगे। अफजल साहब बोले, मुझे अपनी तबीयत की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो तुम्हारी है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या बनेगा। रेशम खुद भी रोने लगी। वो बोली, बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत देगा, आपके बगैर तो मैं जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप ही मेरा वाहिद सहारा हैं। अफजल साहब ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा मुझे पता है कि तुम एक नहायत शरीफ लड़के हो, इसलिए आज मैं अपनी अमानत तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। जब तुम मेरा इतना ख्याल रख सकते हो तो मेरी बेटी का तो मुझसे भी बढ़कर रखोगे। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना, क्योंकि ना तो तुम्हारा कोई है और ना मेरे बाद मेरी बेटी का कोई होगा। तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे। मैं इनकी बात सुनकर अजीब कश्मकश में पड़ गया था, क्योंकि ना तो इस वक्त मेरे पास कोई ढंग का काम था और ना रहने के लिए अपना कोई ज़ाती घर। मैं अफजल साहब से बोला, अंकल आप जानते हैं कि मेरे पास कोई अच्छा काम नहीं है और ना ही मेरा अपना कोई ज़ाती मकान है। तब वो कहने लगा, बेटा जिस घर में तुम रहते हो ये घर मैंने रेशम के नाम किया हुआ है। शादी के बाद वो घर तुम्हारा हो जाएगा और काम तो तुम ढूंढ ही रहे हो, तुम्हें मिल ही जाएगा। अफजल साहब के बहुत इसरार करने पर मैंने हामी भर ली, इसलिए नहीं कि मुझे घर मिल रहा था, बल्कि इस नीयत से कि मुझे और रेशम दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। इसी वक्त अफजल साहब ने मौलवी को बुलवाया और गवाहों की मौजूदगी में मेरा और रेशम का निकाह करवा दिया। निकाह के बाद मैं रेशम को घर छोड़ने के लिए गया। मैं रात भर का जागा हुआ था। तब मैं कुछ देर आराम करने के लिए ऊपर वाले कमरे में चला गया। जब मैं उठा तो रेशम ने मेरे लिए ताज़ा ताज़ा रोटी बनाई और खाना देने के लिए ऊपर कमरे में आई। मैं अपने ध्यान में बैठा हुआ था। वो दरवाजे में खड़ी होकर बोली कि मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। मैं नज़र उठाकर देखा तो नज़र झुकाना भूल गया। इससे पहले मैंने कभी भी रेशम को नज़र उठाकर नहीं देखा था, क्योंकि मेरे लिए नामाहरम थी। और अब जबकि मेरा और रेशम का निकाह हो चुका था तो वो मेरे लिए महरम थी। मैं उसी जी भरकर देख रहा था। वो इस कदर मासूम और खूबसूरत थी कि मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे पाकीज़ा और खूबसूरत बीवी से नवाजा है। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि मुझे अस्पताल से कॉल आई कि अफजल साहब इंतकाल कर गए हैं। मैंने खाना वहीं पर छोड़ा और जल्दी से उठा। मुझे परेशान देखकर वो बोली, क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, सब खैर तो है ना, बाबा तो ठीक है। मैंने कहा, हाँ सब ठीक है, मुझे अभी जाना होगा। यह कहते हुए मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैंने रेशम को नहीं बताया था कि उसके बाबा इंतकाल कर गए हैं, क्योंकि अगर मैं उसे बता देता तो मेरे पीछे उसे संभालने वाला कोई ना था। मैंने अस्पताल जाते हुए शहरियार को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो भी अस्पताल पहुंच गया। हम मैयत घर लेकर आ गए। रेशम अपने बाबा की मैयत को सब्र और तहम्मुल से देखने लगी। मैं रेशम में इतना सब्र देखकर हैरान था, क्योंकि अगर रेशम की जगह कोई और लड़की होती तो वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती, लेकिन रेशम खामोश आंसू बहाती रही और साथ ही कुरान याद पढ़ती रही। जब मैयत को उठाने का वक्त आया तो रेशम बोझल कदमों के साथ कमरे में चली गई। अपने बाबा के चले जाने के बाद रेशम बहुत उदास रहने लगी। मैं बहुत कोशिश करता उसे खुश रखूं, लेकिन ये तो मैं भी नहीं जानता कि अपनों के चले जाने का गम अंदर से इंसान को तोड़ के रख देता है। मैं चाहता था कि रेशम खुश रहे, अपना ख्याल रखे, ताकि मैं भी घर से बाहर निकलकर काम का पता कर सकूं, क्योंकि अब तक मैं शहरियार के टुकड़ों पर पड़ रहा था। काम कभी लगता तो कभी ना लगता। मेरे पास कोई मुस्तकिल काम नहीं था, लेकिन अब रेशम मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दिन रात काम करके दुनिया की हर खुशी रेशम की झोली में डाल दूं। काम के लिए मैं शहरियार से बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके मुझ पर पहले ही बहुत सारे सनात थे। मैं काम की तलाश में सुबह घर से निकलता और शाम को घर लौटता, लेकिन मुझे कहीं भी अच्छा काम नहीं मिल रहा था। इस दौरान एक दिन शहरियार हमारे घर आया तो मैंने पूछा, शहरियार क्या खाओगे? तब शहरियार ने कहा, मुझे तो चाय की तलब हो रही है। मैंने किचन में जाकर रेशमा से कहा कि वो चाय बना दे। रेशम बोली, दूध नहीं, मैं कैसे चाय बनाऊं? दूध तो दूर, चीनी भी खत्म हो गई है। घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैं बनाकर आपके दोस्त को खिलाऊं। मैं शर्मिंदगी से शहरियार के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद शहरियार बोला, अरे यार, इतनी देर चाय बनाने में लगा दी, मुझे लगता है तुम्हारी बीवी काफी सुस्ती से काम करती है। मैंने कहा, शहरियार ऐसी बात नहीं है, मुझे तो ये बताते हुए शर्म आ रही है कि घर का राशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। फिर शहरियार ने मुझे घर के राशन के लिए 10,000 रुपये दिए।
میں نے کہا نہیں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے جلد ہی کوئی کام مل جائے گا۔ تب وہ بولا جب ملے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال تم جاؤ اور گھر کا راشن لے آؤ۔ میں نے کہا اچھا تم یہیں بیٹھو، میں ابھی راشن لاتا ہوں۔ میں نے نوٹ کیا کہ شہریار بار بار کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں یہ بات نظر انداز کر کے چائے کا سامان لینے چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد میں گھر آیا تو شہریار جا چکا تھا اور ریشم بیٹی رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے پوچھا ریشم کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تب بولی آپ اپنے دوست کو یہاں مت آنے دیا کریں، اس کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، ہوس بری نظروں سے میری طرف دیکھتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تم چپ ہو جاؤ، آئندہ وہ میری غیر موجودگی میں گھر نہیں آئے گا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ شہریار میری بیوی پر بری نظر رکھتا ہے، لیکن میں کرتا بھی تو کیا کرتا، میں شہریار کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ریشم نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ اسے اپنے گھر مت آنے دیا کرو، لیکن میں نظر انداز کر دیتا۔ آنے والے دنوں میں مجھے ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈپٹی رات کی تھی، مجھے یہ نوکری مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن ریشم نے کہا کہ آپ میری فکر نہ کریں، میں اکیلی راہ لیا کروں گی، اگر یہ نوکری ہاتھ سے چلی گئی تو پھر پتہ نہیں کب ملے گی۔ میں نے بھی ہمت کی اور رات کے وقت ڈپٹی پر جانے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بات شہریار کو پتہ نہ چلے کہ میری رات کی ڈپٹی ہے، لیکن جب ایک رات شہریار مجھ سے ملنے گھر آیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں رات کو ڈپٹی پر جاتا ہوں۔ میری ڈپٹی چلے جانے کے بعد وہ رات کو میرے گھر آتا اور ریشم کو تنگ کرتا۔ ایک رات میں ڈپٹی پر تھا، مجھے ہمارے ہمسائے کی کال آئی، وہ بولا جلدی سے آ جاؤ، تمہارے گھر سے تمہاری بیوی کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہمسائے کی بات سن کر میں گھر کی طرف بھاگا تھا۔ جب میں گھر آیا تو جلدی سے تالا کھولنے لگا۔ میں نے جب چابی سے تالا کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ شہریار آگ کی لپیٹ میں تھا اور ریشم صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے محلے کے لوگوں کو بلایا اور شہریار کو اسپتال لے گیا۔ محلے کی کچھ عورتیں ریشم کے پاس موجود تھی۔ ڈاکٹر نے شہریار کو ایڈمٹ کرا لیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شہریار بری طرح سے جل چکا ہے، اس کا بچنا مشکل ہے۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ شہریار انتقال کر چکا ہے۔ میں وہیں پر دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگا، کیونکہ آج میرا دوست مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں نے شہریار کے گھر فون کر کے بتایا کہ شہریار انتقال کر گیا ہے۔ اس کے ماں باپ فوراً اسپتال پہنچ گئے۔ وہ اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے تھے۔ میں نے کہا شہریار کی موت کا ذمہ دار میں نہیں بلکہ آپ ہیں، جو شروع سے اسے خود سے دور رکھتے تھے۔ آپ کے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ شہریار کی تدفین کے بعد میں گھر آ گیا تو ریشم کو ہوش آ چکا تھا۔ میں نے ریشم سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تو ریشم میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ بولی شہریار دیوار پلانگ کر گھر میں داخل ہوا تھا اور پھر میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر گئی۔ جب میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو شہریار آگ کی لپیٹ میں تھا، کیونکہ جب شہریار دیوار پلانگ کر آیا تو میں کچن میں دودھ گرم کرنے لگی تھی۔ میں نے گیس والا چولہا کھولا ہی تھا کہ شہریار کچن میں آ گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہتا تھا، مگر میں اپنی جان چھڑوا کر کمرے میں بھاگ گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ شہریار اتنی دیر دروازہ پیٹتا رہا، پھر شاید کچن میں وہ سگریٹ سلگانے کے لیے گیا۔ میں نے ماچس جلائی تو گیس جمع ہونے کی وجہ سے کچن میں آگ لگ گئی اور وہ اسی آگ کا شکار ہو گیا۔ میں نے کہا تم پاکیزہ تھی، اس لیے میرے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزت کو محفوظ رکھا اور شہریار کو اس کے کی سزا مل گئی۔ وہ کہنے لگی لیکن میں پھر بھی شہریار کے لیے مغفرت کی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔